اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ کأن حرف مرکب عند اکثرهم قالوا والاصل فی کأن زیدا اسد ان زیدا کاسد۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ میرے عزیزو کأن کے بارے میں شروع ہو رہی ہے۔ کأن کے بارے میں دو باتیں ہم نے کرنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کأن مرکب ہے یا بسیط ہے، اس میں اختلاف ہے، اور نظر صحیح یہ ہوگی کہ کأن بسیط ہے۔ ایک یہ بات ہوگی خود کأن کے بارے میں کہ کأن حرف مرکب ہے یا بسیط ہے، اس میں اختلاف ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اور دوسرا کأن کے بارے میں یہ بیان کرنا ہے آج آپ کی خدمت میں کہ کأن کے نحویوں نے 4 معنی ذکر کیے ہیں۔ دوسرا مطلب ہے ہمارا کأن کے نحویوں نے 4 معنی ذکر کیے ہیں۔ ان 4 معنی میں سے میرے عزیزو جو سب سے زیادہ غالب ہے اور اتفاقی ہے وہ تشبیہ ہے۔ کأن کے 4 معنی میں جو سب سے زیادہ غالب ہے اور اس پر اتفاق ہے وہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ کے لیے آیا ہے، وہ مثال آپ کی خدمت میں دوں گا۔ اچھا، یہ جمہور ناوی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے، کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ مطلق کہا ہے، یہ قید نہیں لگائی، چاہے خبر جامد ہو یا غیر جامد ہو، خبر جامد ہو یا غیر جامد ہو۔ جمہور ناوی کہتے ہیں کہ کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے، چاہے خبر جامد ہو یا غیر جامد ہو، مطلق کہا ہے۔ لیکن ایک جماعت ہے، جس جماعت کا آدمی ہے سید بطلیوسی، انہوں نے کہا ہے کہ نہ بھائی نہ، کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے جب اس کی خبر اس میں جامد ہو۔ توجہ کرنا، کأن تشبیہ کے لیے اس وقت آتا ہے جب اس کی خبر اس میں جامد ہو، ورنہ اگر اس میں جامد نہ ہو، مشتق ہو، ظرف ہو، تو اس وقت کأن تشبیہ کا معنی نہیں دیتا ہے، بلکہ اس وقت یہ ظن کے معنی میں ہوتا ہے۔ کیا کہا بھلا میں نے آپ کی خدمت میں؟ کأن کے نحویوں نے 4 معنی ذکر کیے ہیں، اور ان میں سے جو مشہور ہے اور غالب ہے اور اتفاقی ہے وہ جناب علی تشبیہ ہے۔ جمہور نے کہا ہے کہ کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور مطلق کہا ہے چاہے خبر جامد ہو یا غیر جامد ہو۔ لیکن سید بطلیوسی کہتا ہے کہ بھائی توجہ کرو، کأن تشبیہ کے لیے اس وقت آتا ہے جب اس کی خبر جامد ہو۔ اگر مشتق ہو، ظرف ہو، جامد نہ ہو یعنی، تو اس وقت یہ کأن ظن کے معنی میں آتا ہے۔ یہ کأن کے 4 معنی میں سے پہلا تھا جو بتایا، کیا بھلا؟ تشبیہ کے لیے ہے۔ دوسرا معنی کأن کا شک اور ظن ہے، شک اور ظن کے لیے آتا ہے۔ اس کی مثال یہ آئے گی کأن کا بشتائے مقبل، کأن کا یعنی اظن، ٹھیک ہے، اظن کے معنی میں ہوگا۔ کأن یہاں شک اور ظن کے معنی میں آئے گا، عبارت میں بیان کریں گے۔ اور تیسرا معنی جو کأن کا ہے وہ ہے تحقیق۔ کوفیوں نے ذکر کیا ہے، زجاجی نے ذکر کیا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ تحقیق ہے۔ کأن کا تیسرا معنی تحقیق کے لیے آتا ہے۔ اور توجہ فرماؤ، کأن کا چوتھا معنی جو ہے وہ ہے تقریب، قریب کرنے کے لیے یہ آتا ہے۔ عبارت میں تفصیل ہوگی، یہاں میں نے آپ کو ایک کلی مطلب، کلی خاکہ دیا ہے کہ کأن کے اندر کیا بیان آج ہم کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، کأن کے اندر ٹوٹل مطلب ہی 2 ہیں بڑے،
बड़े दो मतलब हैं। एक का अन्ना के बारे में बहस है कि ये मुरक्कब है या बसीत, इख्तलाफ है, बाद कहते हैं मुरक्कब है, बाद कहते हैं बसीत है। दूसरी बहस का अन्ना के बारे में ये है कि इसके मानी के बारे में बताना है, और अर्ज किया है कि कान्ना के नहवियों ने 4 मानी जिक्र किए हैं। पहला बताया है तशबीह के लिए आता है, और ये गालिब माना है, इत्तेफाकी है, गालिबन है, इस पे इत्तेफाक है। और दूसरा माना कान्ना का शक और जन है, तीसरा माना तहकीक है, और चौथा माना यह है कि कान्ना किसके लिए आता है, तकरीब के लिए आता है। ठीक हो गई बात। मजीद तफसील इसके अंदर इबारत में हम लेंगे, आपने तवज्जो फरमानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह। कअन्ना हर्फुन मुरक्कबुन इंदा अक्सरिहिम, कअन्ना हर्फ मुरक्कब है इंदा अक्सरिहिम, यानी अक्सर नावियों की नजर में कअन्ना हर्फ मुरक्कब है। वल अस्लो फी कअन्ना ज़ैदन असदुन, इन्न ज़ैदन का असदिन है। असल कअन्ना ज़ैदन असदुन में असल क्या है, इन्ना ज़ैदन का असदिन, ये है। सुम्मा कुद्दमा हर्फ तशबीह एहतिमामन बिही, फिर हर्फ तशबीह को मुकद्दम किया गया है, एहतिमामन बिही, इस तशबीह का एहतिमाम करने के लिए, इसको अहमियत देने के लिए, एहतिमामन बिही, तशबीह का एहतिमाम करने के लिए इस हर्फ तशबीह को मुकद्दम किया गया है। जब इसको किया ना मुकद्दम, इन्ना पे काफ को किया मुकद्दम, फिर क्या किया है, फफुतिहत हमज़तु इन्ना, इन्ना के हमजे को क्या दिया गया है, फतह दिया गया है। इन्ना के हमजे को अजीजो फतह दिया गया है। क्यों फतह दिया, क्योंकि इस पर हर्फे जर दाखिल हुआ है। और आपने हिदाया में या कहीं ये बात पढ़ी होगी कि हर्फे जर के बाद अन्ना पढ़ना होता है, क्योंकि जब हमने दे दिया ना काफ जो तशबीह की है, जारा भी है, इन्ना पे इसको दाखिल कर दिया। तशबीह को जब इन्ना पे मुकद्दम किया तो इन्ना की बजाय फिर क्या पढ़ेंगे, अन्ना। इन्ना की हमजे को फतह देंगे क्योंकि इस पर हरफे जर दाखिल हुआ है, क्योंकि इस पर हरफे जर दाखिल हुआ। जब हरफे जर के बाद आता है ना इन्ना अन्ना, तो वहां अन्ना पढ़ते हैं। फफुतिहत हमज़तु इन्ना, इन्ना के हमजे को फतह दिया गया है। क्यों, सवाल है क्यों भाई, इन्ना था अन्ना क्यों किया, लिदुखूलिल जारे अलैह, क्योंकि इस पर हरफे जर दाखिल हुआ है, इस पर हरफे जर दाखिल हुआ है। ठीक है, और ये क्या करेगा जब आप हमजा को फतह देंगे, ये बाद वाले जुमले को मसदर की तावील में बना देगा। अन्ना जब होगा तो ये बाद वाले जुमले को मसदर बनाएगा। फफुतिहत हमज़तु इन्ना, इन्ना के हमजे को फतह दिया गया है। क्यों, लिदुखूलिल जारी अलैह, क्योंकि इस पर हरफे जर दाखिल हुआ है, और हरफे जर के बाद अन्ना पढ़ते हैं। वस्सही अन युद्दाना बसीततुन व हुवा कौलु बाज़िहिम, तवज्जो, सही ये है अन युद्दा के इद्दा किया जाए, अन्ना बसीततुन के कान्ना बसीता है, कान्ना बसीता है, चूंकि असल कलमात में बसातत है। वो पहली बात जो की थी कि इख्तलाफ है कान्ना हर्फ मुरक्कब है या बसीत है, देख लिया। वह सही अन युद्दा अन्ना बसीततुन, सही है कि इद्दा किया जाए अन्ना कान्ना बसीता है, चूंकि असल बसातत है। वह हुआ कौलो बाज़िहिम, और ये बाज़े नहवियों का कौल है।
وَذَكَرُوا لَهَا أَرْبَعَةَ مَعَانٍ وَذَكَرُوا لَهَا أَرْبَعَةَ مَعَانٍ وَذَكَرُوا لَهَا اور نحویوں نے لہا اس کأن کے أربعَةَ مَعَانٍ 4 معنی ذکر کیے ہیں. وَذَكَرُوا لَهَا أَرْبَعَةَ مَعَانٍ اور نحویوں نے کأن کے 4 معنی ذکر کیے ہیں. احدھا ان 4 میں سے ایک وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ التَّشْبِيهُ اور وہ غالب ہے علیہا ان 4 پر. ٹھیک ہے نا. علیہا یہ جو اربعۃ معنی ہیں ان میں سے یہ جو ابھی بتا رہے ہیں وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا یہ ایک غالب علیہا ان پر غالب ہے. والمتفق علیہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْغَالِبُ وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ التشبیہ وہ معنی تشبیہ ہے. کا قول ابی الاسود فی رسائے امیر المؤمنین علیہ السلام جیسے ابی الاسود کا قول ہے رسائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں. رسائے امیر المؤمنین یعنی شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام پر ابی الاسود کا قول ہے رسائے امیر المؤمنین شہادت امیر المؤمنین سوگ امیر المؤمنین افسوس امیر المؤمنین کے موقع پر. توجہ کرو ابی الاسود الدؤیلی شیعہ ہے اصحاب امیر المؤمنین ہے مدون علم نحو ہے. ٹھیک ہے. قواعد لکھی ہیں اس نے زبان مبارک اطہار امیر المؤمنین سے. یہ وہ آدمی ہیں. ٹھیک ہو گئی بات عزیزوں. کا قول ابی الاسود فی رسائے امیر المؤمنین ابی الاسود کی بتایا ہے شیعہ صاحب امیر المؤمنین مدون علم نحو قواعد نحو زبان امیر المؤمنین سے یہ لکھنے والا بندہ ہے اور انہوں نے شہادت امیر المؤمنین اور سوگ امیر المؤمنین پہ یہ لکھا. کا قول ابی الاسود فی رسائے امیر المؤمنین رسا افسوس امیر المؤمنین میں شہادت امیر المؤمنین میں کیا کہا؟ توجہ کرنا. کأن الناس اذا فقدوا علیا نعام جال فی بلد سنینا. یہاں کأن الناس یہ جو کأن ہے تشبیہ کے لیے کأن تشبیہ کے لیے آیا ہے. الناس کیا ہے جی؟ کأن کا اسم ہے از ظرف ہے متعلق کا انا ہے اور مضاف ہوا ہے جملہ کی طرف. فقدو علین علین مفعول ہے فقدو کا. نعام جمع نعامہ ہے بے معنی ہوتا ہے شتر مرغ کے اور کأن کی خبر ہے. نعامن کأن کی خبر ہے. جال فی بلد سنینا یہ جملہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. نام ان کی صفت ہے. جالا فعل ماضی ہے مادہ جول ہے. سنین کا معنی ہے خشک زار خشک اور یہ صفت ہے. یہ سنین ہے اصل میں اور جس کا معنی خشک ہے یہ صفت ہے بلد کی صفت ہے. سنین تو آپ کہو گے آگے الف بھی لگی ہوئی ہے. یہ الف شعر کی وجہ سے اطلاع کے شعر کی بنا پر آگے الف آئی ہے ورنہ یہ سنین ہے. توجہ فرما لی آپ نے. بھلا کیا کہا ہے؟ الناس کا ان کا اسم ظرف فقدوا فعل علی مفعول نام کا ان کا کیا ہو گئی خبر. نام کا ان کی خبر جملہ بعد صفت اس کی جال فعل ماضی مادہ جول سنین خشک زار جس کا معنی ہے اور یہ صفت ہے بلد کی. توجہ کرو. کأن الناس اذا فقدوا علیا ابی الاسود کہتا ہے گویا کہ جب لوگوں نے علی کو کھویا علی کو ہاتھ سے دیا علی کو کھویا لوگوں نے. نعامن گویا کہ لوگ جب انہوں نے علی کو کھویا نعامن گویا کہ لوگ شتر مرغ ہیں. جال فی بلد سنینا اور وہ خشک جو سرزمین ہے اس میں کیا کر رہے ہیں؟ جولان کر رہے ہیں یعنی گردش کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں. گویا کہ لوگوں نے جب علی کو کھویا علی کو ہاتھ سے دیا
تو وہ لوگ کیا ہیں؟ کان الناس نام، گویا کہ لوگ شتر مور گئے. جعل فی بلد زنینا، وہ خشک زار زمین میں کیا ہے؟ جولان کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. وَهَذَا الْمَعْنَى أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ لِكَأَنَّ، یہ معنی کون سا معنی؟ یہ تشبیہ والا معنی. أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ لِكَأَنَّ، جمہور نے کأنّا کے لیے مطلق کہا ہے. أطلقه، اس معنی کو جمہور نے مطلق فرمایا ہے کأنّا کے لیے. مطلق کا کیا مطلب ہے؟ چاہے خبر جامد ہو یا غیر جامد ہو. جمہور نے کہا ہے کأنّا کا ایک معنی تشبیہ ہے، کوئی تفصیل نہیں دی خبر کی جامد ہے یا غیر جامد ہے. هذا المعنى أطلقه الجمهور لكأنّ، یہ معنی جو ہے جمہور نے اس کو مطلق کہا ہے بغیر اس قید کے کہ خبر جامد ہو اس کی یا غیر جامد ہو، کأنّا کے لیے. وَزَعَمَ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ ابن سید بطلیوسی أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا كَانَ خَبَرُهُ اسْمًا جَامِدًا. توجہ فرماؤ. زعم جماعتن، زعم یعنی اعتقد، معتقد ہوئی ہے. ایک جماعت نے گمان کیا ہے، اعتقاد پیدا کیا ہے. منہم، جس جماعت میں سے ابن سید بطلیوسی ہے. ابن سید بطلیوسی، ان کا نام اصل ہے عبداللہ ابن محمد، معروف ہے ابن سید بطلیوسی. توجہ فرما رہے ہو؟ اس کا نام کیا ہے؟ ابن سید بطلیوسی کا نام اس کا عبداللہ ابن محمد، معروف ہے ابن سید بطلیوسی. انہوں نے اعتقاد پیدا کیا کیا؟ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا كَانَ خَبَرُهُ اسْمًا جَامِدًا، تشبیہ نہیں ہوتی الا اذا کان خبرها جامدا، مگر جب خبر ہوا کأنّا کی خبر اس میں جامد ہو. جمہور نے مطلق کہا تھا نا کأنّا تشبیہ کے لیے، لیکن جماعت نے، جس جماعت کا بندہ سید بطلیوسی، اس نے کیا کہا؟ بلا کأنّا تشبیہ کے لیے اس وقت آتا ہے جب کأنّا کی خبر اس میں جامد ہو. دوبارہ سنو. وَزَعَمَ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ ابن سید بطلیوسی أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا كَانَ خَبَرُهُ اسْمًا جَامِدًا، جماعت نے گمان کیا جن میں سے سید بطلیوسی جس کا نام عبداللہ ابن محمد ہے، معروف سید بطلیوسی، انہوں نے کیا گمان کیا ہے؟ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا كَانَ خَبَرُهُ اسْمًا جَامِدًا، تشبیہ نہیں ہوتی إِلَّا إِذَا كَانَ خَبَرُهُ، مگر یہ کہ جب کأنّا کی خبر اس میں جامد ہو. نحو کأنّ زیدن اسد، یہاں تشبیہ ہے کیونکہ خبر جامد ہے. کأنّ زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے. بخلاف کأنّ زیدن قائم او فی الدار او عندک او یقوم، کیونکہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کأنّ زیدن قائم، ٹھیک، کأنّا کی خبر جامد نہیں ہے، مشتق ہے. فی الدار جار مجرور ہے، عندک ظرف ہے، یقوم فعل ہے. یہ جو صورتیں جب جامد نہیں ہوگی نا تو کأنّا تشبیہ کے لیے نہیں ہوگا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، بخلاف کأنّ زیدن قائم او فی الدار او عندک او یقوم، ان میں کیا ہے؟ فإنہا فی ذالک کلہ للظن، فإنہا کأنّا ان سب میں ظن کے لیے ہے، ان سب میں کأنّا ظن کے لیے ہے. تو خلاصہ سید بطلیوسی کہتا ہے کأنّا تشبیہ کے لیے اس وقت آتا ہے جب اس کی خبر اس میں جامد ہو، ورنہ خبر جامد نہیں ہوگی تو ورنہ کأنّا کا معنی ظن ہے، کأنّا کا معنی شک ہے. الثانی، توجہ فرماؤ، دوسرا معنی عزیزو کأنّا کا الشک والظن، شک اور ظن ہے. وذالک فیما ذکرنا، ذالک اور یہ شک اور ظن وہ ہے ما ذکرنا جو ہم نے ذکر کیا ہے. وحمل، توجہ فرمانا، وحمل ابن الانباری علیہ، اور ابن انباری نے، ٹھیک ہے، ابن انباری نے اسی شک اور ظن پر حمل کیا ہے
آگے جو مثال پڑھنے والا ہوں دوبارہ سنو. الثانی شک و ظن کانا شک و ظن کے لیے تھا وذالک فیما ذکرنا, اور یہ شک و ظن کے لیے جو ہم نے ذکر کیا. وحمل ابن الانباری علیہ, اور ابن انباری نے حمل کیا علیہ اسی شک اور ظن پر. کس کو؟ کأنک بالشتاء مقبلون, یعنی یہ کاف انا جو ہے یہ ظن کے معنی میں ہے. ابن انباری نے اس کو ظن کے معنی میں لیا ہے. کأنک بالشتاء مقبلون اے اظنہ مقبلن. ٹھیک ہے, معنی کیا ہے؟ میں اظنہ, ٹھیک ہے, کأنک بالشتاء مقبل اے اظنہ مقبلن, میں گمان کرتا ہوں اے مخاطب کہ سردی آ رہی ہے. میں گمان کرتا ہوں اے مخاطب, کہا ہے نا, میں گمان کرتا ہوں اے مخاطب کہ سردی مقبل آ رہی ہے. توجہ فرمائیں, مطلب میرا تمام ہو گیا ہے, لیکن ایک بات یاد رہے کہ ابن الانباری کا کیا بھئی, یہ کوئی نام ایسا عجیب نام ہے, حمل ابن الانباری ہی. ابن الانباری اس کا جو اپنا نام ہے نا, اس کا جو آواجان کیا کہہ رہا ہوں, اس کا جو نام ہے وہ عبد الرحمن ابن محمد ہے. یہ اس کا لقب ہے ابن انباری, بصری نحوی ہے. یہ ابن انباری بصری نحوی ہے, نہیں کہتے کوفی بصری, یہ بصریوں کا بندہ ہے. اور اس کا جو نام ہے وہ ہے عبد الرحمن ابن محمد, ملقب ہے ابن انباری. کلیئر ہو گئی بات؟ ابن انباری کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن محمد, ملقب ابن انباری. وحمل ابن الانباری علیہ کأنک بالشتاء مقبل. تیسرا وجان الثالثو, تیسرا کانا کا تیسرا معنی جو ہے جناب توجہ, التحقیق, تحقیق کے لیے آتا ہے. ذکرہ الکوفیون والزجاجی وانشدوا علیہ. ذکرہ الکوفیون, ذکرہ کیا تحقیق والا معنی کہ کأنہ تحقیق کے معنی میں آتا ہے. ذکرہ اس تحقیق والے معنی کو کوفیوں نے ذکر کیا ہے, اور زجاجی نے, زجاجی کا پورا نام یہ ابو القاسم عبد الرحمن زجاجی. زجاجی یعنی کون؟ ابو القاسم عبد الرحمن زجاجی. ٹھیک ہے, انہوں نے کوفیوں نے, اور آغاز زجاجی جو ابو القاسم عبد الرحمن زجاجی بتایا ہے, انہوں نے اس معنی کو ذکر کیا ہے. وَأَنْشَدُوا عَلَيْهِ, اور انہوں نے علیہ یہ شاعر کا شعر پڑھا ہے کہ یہاں کأنہ تحقیق کے لیے انشدوا کوفی اور زجاجیوں نے پڑھا ہے, علیہ یہ شاعر کا شعر پڑھا ہے. فَأَصْبَحَ بَطْنُ مَكَّةَ مُقْشَعِرًا كَأَنَّ الْأَرْضَ لَيْسَ بِهَا هِشَامٌ, لَيْسَ بِهَا هِشَامٌ. یہاں جو کأنہ ہے, کأنہ کس معنی میں آگا جان؟ تحقیق کے معنی میں ہے. یہاں کأنہ تحقیق کے معنی میں ہے. تھوڑا اور بتاتا ہوں پھر آتے ہیں. فَأَصْبَحَ کیا ہے جی؟ فعل ماضی, معنی اس کا ہے سارا, افعال ناقصہ میں سے ہے. باطن جو ہے باطنو اصبح کا اسم ہے, مضاف ہوا ہے مکہ کی طرف. مکہ غیر منصرف ہے, لہذا مکہ تام نے پڑھا. ٹھیک ہے, غیر منصرف کی بنا پر. مقشعرن خبر ہے اصبح کی, خبر ہے. ارض جو ہے کأن الارض, یہ ارضا کأنہ کا اسم ہے, اور بعد والا جملہ لیسا بہا ہشام, بعد والا جملہ مبتدا خبر بن کر, ٹھیک ہے, یہ کأنہ کی کیا بنے گا؟ پورا جملہ خبر ہے. اور جو بہا ہے یہ با بمانا الا ہے, بعد میں پھر دیکھیں گے. فعلاً جب ہم نے کأنہ کا معنی تحقیق کے لیا ہے تو یہ با بمانا الا کی ہے. اس صورت میں با بمانا الا کی ہے. توجہ کرو.
الثالث التحقیق ذکر الکوفیون والزجاجی وانشدوا علیہ، تیسرا معنی کرنا کا تحقیق ہے اور اس کو ذکر کیا کوفیوں نے، زجاجی نے، وانشدوا علیہ اور انہوں نے یہ پڑھا ہے فاصبح بطن مکہ مقشعرا کأن الارض لیس بہا ہشام، مکہ کی سرزمین، مکہ کا باطن، مکہ کا وسط، مکہ کا مرکز، باطن مکہ یعنی مرکز مکہ، وسط مکہ خشک ہو گیا، مکہ کا وسط خشک ہو گیا، کیونکہ حتماً محققاً اس زمین میں ہشام نہیں ہے۔ مکہ کا باطن، مکہ کا مرکز، مکہ کا وسط خشک ہو گیا، کیوں؟ کأن الارض، کیونکہ حتماً محققاً بالتحقیق زمین جو ہے لیسا بہا، اس زمین میں ہشام نہیں ہے، اس لیے مکہ کا مرکز باطن خشک ہو گیا، کیونکہ حتماً زمین پر بہا یعنی اللہ، کیونکہ زمین پر ہشام نہیں ہے۔ یہ کیا مراد ہے جان؟ اس شعر میں کنایا ہے جود و سخاوت ہشام ابن مغیرہ جو بزرگان قریش میں سے ہے، یہ کنایا ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں کأن الارض لیس بہا ہشام، باطن مکہ خشک ہو گیا ہے کیونکہ اس سرزمین پر ہشام نہیں ہے، یہ کنایا ہے ہشام کی جود و سخاوت کا، ہشام ابن مغیرہ نام ہے، یہ اس کی جود و سخاوت کا، بزرگان قریش میں سے ہے اور بڑی بخشش کرنے والا، لہذا کہہ رہے ہیں کہ جیسے زمین خشک ہو جاتی ہے کاٹ سالی کی وجہ سے، شاعر کہہ رہا ہے کیونکہ اب زمین اسی طرح خشک ہو چکی ہے کیونکہ زمین پر ہشام نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اصل اشارہ اس کی سخاوت کی طرف ہے، اے لأن الارض اذ لا یکون تشبیہا لأنه لیس فی الارض حقیقتا، نہیں معنی کیا لأن الارض کأن الارض یعنی لأن الارض، اس لیے کہ زمین جو ہے اذ لا یکون تشبیہا، یہاں کہنا تشبیہ کے لیے نہیں ہے، لأنه لیس فی الارض حقیقتا، اس لیے کہ وہ ہشام حقیقت میں زمین پر نہیں ہے، وہ تو زندہ نہیں ہے، حقیقت میں زمین پر ہے ہی نہیں، وہ مر گیا ہے، فوت ہو چکا ہے، لہذا تشبیہ کے لیے یہاں نہیں ہے، اے لأن الارض، اس لیے کہ زمین اذ لا یکون تشبیہا، یہاں کہنا تشبیہ کے لیے نہیں ہے، کأن الارض اے لأن الارض، توجہ کرو، کأن الارض سے مراد کیا ہے؟ لأن الارض، اور ورگول اذ لا یکون تشبیہا، کأن تشبیہ کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ لأنه لیس فی الارض حقیقتا، کیونکہ وہ حقیقت میں زمین پر نہیں ہے تاکہ تشبیہ دیں، کیونکہ وہ حقیقت میں زمین پر نہیں ہے، وہ تو فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی، سوال ہے اور پھر اس کا جواب ہے فَإِنْ قِيلَ إِذَا كَانَتْ لِلتَّحْقِيقِ فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ مَعْنَى التَّعْلِيلِ، اگر کہا جائے آغا جان آپ کہتے ہو کأن تحقیق کے لیے آیا ہے، اگر کأن تحقیق کے لیے تو معنی کیوں کر رہے ہو اے لأن الارض، چونکہ علت کا معنی کہاں سے آیا ہے؟ سوال بھائی توجہ ہے یا نہیں؟ کأن کا معنی ہے تحقیق، تو یہ تعلیل کہاں سے لائے ہو اے لأن الارض، یہ تعلیل کہاں سے آئی ہے؟ یہ اگر کوئی اشکال کرے تو جواب میں آگے یہ فرماتے ہیں کأن الارض حقیقت میں سوال مقدر کا جواب ہے، بھائی سوال کے جواب میں اس لیے لام سمجھے جا رہے ہیں کہ پچھلے پہ سرزمین مکہ باطن مکہ خشک ہو گئی، سوال ہے نا کیوں خشک ہو گئی جی، اس کیوں کا یہ کأن الارض جواب ہے، اس وجہ سے تعلیل ہم نے سمجھی ہے، توجہ
فین کیلا اگر کہا جائے فیضا کانت للتحقیق جب تحقیق کے لیے ہے کانا فمن این جاء معنی تعلیل تو تعلیل کا معنی کہاں سے آیا ہے قلنا من جہت ان الکلام مع فی المعنی جواب عن سوال عن العلت مقدرۃ ہم کہیں گے کہ کلام معہا یہ کأنہ کے ساتھ جو کلام ہے یہ معنی میں جواب ہے ہم کیا کہیں گے من جہت ان الکلام معہا کأنہ کے ساتھ جو کلام ہے معنی میں یہ جواب ہے کس کا ان سوال مقدر یہ مقدر علت کے بعد والا سوال کی صفت ہے ان سوال ان العلت مقدرہ سوال مقدر کا یہ جواب ہے اس لیے ہم نے کأنہ کا معنی کیا لأن الارض کلیئر ہے یا نہیں آگے جان ان کیلا کیل والا کہتا ہے کہ بھائی کأنہ تشبیہ آپ کہتے ہو تحقیق کے لیے ہے کأنہ تحقیق کے لیے تو علت کہاں سے آئی معنی بھی خود کر رہے ہو لأن الارض اس لیے چونکہ ٹھیک ہے کہا اس لیے کہ یہ کأنہ الارض سوال مقدر کا جواب ہے اور پچھلے کی علت ہے کہ زمین مکہ کیوں خشک ہو گئی اس کیوں کے جواب میں اس لیے لام ہے ان کی لفظہ کانت للتحقیق اگر کہا جائے کہ جب یہ کأنہ تحقیق کے لیے فمن این جاء معنی تعلیل تعلیل کا معنی کہاں سے آیا قلنا من جہت ان الکلام مع فی المعنی جواب عن سوال عن العلت مقدرۃ ہم کہیں گے کہ کلام کأنہ کے ساتھ جو ہے معنی میں جواب ہے سوال مقدر کا اچھا وَأُجِيبَ بِأُمُورٍ یہ جو آگے آ رہا ہے نا وَأُجِيبَ بِأُمُورٍ یہاں سے میرے خیال کے مطابق چلو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دار تھوڑا طولانی نہیں ہو رہا تھا روکنا چاہ رہا تھا لیکن جب آپ پڑھ لیں تاکہ پھر مشکل نہ بنے اچھا وَأُجِيبَ بِأُمُورٍ عزیز و توجہ کرو وہ لوگ جو اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ کأنہ تحقیق کے لیے ہے انہوں نے جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کأنہ تشبیہ کے لیے ہے وہ لوگ میں وہ کہہ رہا ہوں جو لوگ تحقیق کے معنی کو قبول نہیں کرتے کہ کأنہ الارض کأنہ تحقیق کے لیے بلکہ کہتے ہیں کہ تشبیہ کے لیے انہوں نے جواب دیا ہے کیا کہہ رہا ہوں اجیبہ سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کأنہ تشبیہ کے لیے تحقیق کے لیے نہیں ہے یہاں وہ جواب دے رہے ہیں اس کا ٹھیک ہے یا نہیں ایک جواب انہوں نے یہ دیا ہے تشبیہ والے جواب دے رہے ہیں کہ یہاں جو لیس بیاء شام آپ نے کہا ان الارض لیس بیاء شام یہاں با بے معنی الا نہیں با بمعنی فی ہے اور مراد ظرفیت سے مراد جو ہے زمین کے اندر مراد ہے نہ زمین کے اوپر کے حشام زندہ نہیں ہے چل پھر نہیں رہا تاکہ آپ کرو نہیں ظرفیت زمین میں پر حشام زمین کے اندر حشام نہیں ہے یہاں ظرفیت سے مراد خود زمین کے اندر مراد ہے خود زمین کے اندر مراد ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ خود زمین کے اندر ہونا بھی حشام کا دفن ہونا بھی زمین کے لیے بارش کی طرح ہے جیسے بارش زمین کو رونق دیتی ہے حشام بارش کی طرح زمین کے اندر ہے گویا زمین کے اوپر بارش ہو رہی ہے دیکھو دیکھو کمال حشام کا خود زمین کے اندر ہونا یہ مراد ہے اور حشام کا اندر ہونا گویا کہ حشام اندر ہے تو زمین کو خشک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بارش کی مانند ہے ٹھیک ہے یا نہیں یہ معنی ہم نے اس کا لیں ایک یہ ہے کہ زمین مکہ خشک ہو گئی ہے زمین مکہ خشک ہو گئی ہے اس لیے کہ گویا کہ زمین میں حشام نہیں ہے او بھائی ہے صحیح زمین میں دفن لیکن تشبیہ دیں گویا کہ وہ زمین کے اندر نہیں ہے اگر ہوتا تو خشک نہ ہوتی ایک یہ جواب دیں ماننا اب ہم نے کأنہ کا کیا کیا ہے تشبیہ کیا ہے حشام زمین کے اندر ہے زمین خشک نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم کہتے ہیں گویا کہ حشام زمین کے اندر نہیں ہے اس لیے خشک ہو گئی ہے ایک یہ جواب دیں گے دوسرا جواب یہ دیں گے کہ آخر حشام ابن مغیرہ جو سخی تھا جب چلا گیا تو اس کے جانشین بھی تو ہے نا پیچھے
جانشین ان کے بیٹے اولاد، جو اولاد ہے ان کے پیچھے ہونا ان کی اولاد کا، یہ ایسے ہے جیسے کہ ہشام نہیں مرا ہے. ٹھیک ہے، ہشام گویا نہیں مرا ہے. ہشام نے اپنے جانشین چھوڑے ہیں پیچھے، گویا کہ ہشام نہیں مرا ہے. ٹھیک ہے، جب ہشام نہیں مرا ہے تو اب بھی معنی تشبیہ کا کر سکتے ہو. سرزمین مکہ خشک ہو گئی، خشک ہو گئی، گویا کہ زمین پر ہشام نہیں ہے، گویا کہ زمین پر ہشام نہیں ہے، حالانکہ اس کے جانشین ہیں. گویا کہ ہشام زندہ ہے، نہیں مرا ہے، لیکن ہم یہ فرض کریں گے کہ گویا کہ ہشام نہیں رہا. ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ کاف تعلیل کی اور انا تاکید کا، یہ دو کلمے ہیں. توجہ کرو، یہی پڑھ لیتے ہیں. وَأُجِيبَ بِأُمُورٍ، یہ کون جواب دے رہے ہیں؟ کون جواب دے رہے ہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کأن تشبیہ کے لیے ہے، تحقیق کے لیے نہیں ہے، تحقیق کو رد کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں. وَأُجِيبَ بِأُمُورٍ، جواب دیا گیا چند امور کے ذریعے. آدھا ان المراد بظرفیت الکون فی بطنها لا الکون ولا ظاہرها، مراد ظرفیت سے یہ ہے بطن زمین میں ہونا مراد ہے، لا الکون لا ظاہرها، نہ کہ ظاہر زمین اور زمین کی پشت پر ہونا مراد نہیں ہے، زمین کے اندر ہونا مراد ہے. فالمعنى انه كان ينبغي ان لا يكشف بطن مکہ ما دفن ہشام فیہ، معنی یہ ہے کہ سزاوار ہے کہ مکہ کا جو باطن ہے وہ خشک نہ ہو، کیونکہ ہشام اس میں دفن ہے. سزاوار یہ ہے کہ مکہ کی سرزمین خشک نہ ہو کیونکہ ہشام اس میں دفن ہے. کیوں؟ لأنه لا کالغیث، اس لیے کہ ہشام اس زمین کے لیے بارش کی مانند ہے، بارش کی مانند ہے. یہ پہلا جواب. اب زمین خشک ہو گئی تو گویا کہ ہشام زمین میں نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا زمین کو خشک. الثانی، دوسرا جواب، انه يحتمل ان هشاما قد خلف من يسد مسده فكانه لم يمت. دوسرا جواب یہ ہے کہ احتمال ہے کہ ہشام نے جانشین چھوڑے ہیں، من يسد مسده، جو اس کے پیچھے ہیں، جو اس کی جگہ کو پور کیے ہوئے ہیں، جانشین ہیں. فكانه لم يمت، پس گویا کہ ہشام نہیں مرا. الثالثو، تیسرا میرے عزیزو، ان الکاف للتعلیل، کاف جو ہے نا تعلیل کے لیے ہے، وان للتوکید، اور ان توکید کے لیے. فہما کلمتان لا کلمتن، پس یہ دو کلمے ہیں، ایک کلمہ نہیں ہے. یہ دو کلمے ہیں، ایک کلمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آ رہا ہے المعنی رابع، توجہ فرما لو، چوتھا معنی بھی ہے اس کا. انا کا ایک نہیں بتایا تھا چار معنی ذکر لو اربعہ معنی، چوتھا معنی جو ہے وہ تقریب ہے. توجہ فرماؤ، المعنی الرابع التقریب، و چوتھا معنی تقریب ہے. قال الکوفیون، کوفیوں نے ہو اس تقریب والے معنی کو کہا کہ کانا تقریب کے لیے قالہو، اس چوتھے معنی تقریب والے کو کوفیوں نے کہا. وحملوا علیہ، اور کوفیوں نے حمل کیا علیہ اس تقریب پر. کأنک بالشتاء مقبلون، ٹھیک ہے، کأنک یہاں کا معنی، کأنک کیا لیا ہے؟ تقریب، نزدیک ہے اے مخاطب کہ سردی آ رہی ہے. کأنک بالشتاء مقبل، نزدیک ہے مخاطب، سردی آ رہی ہے. تو آگے وَكَأَنَّكَ بِالْفَرَجِ آتٍ، ٹھیک ہے، گویا کہ آسانی آ رہی ہے. وَكَأَنَّكَ بِالدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ وَبِالْآخِرَةِ لَمْ تَزَلْ، گویا کہ دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہی ہمیشہ کے لیے ہے. اب یہاں تھوڑا سا توجہ کرنا، یہاں اس کے اعراب کے بارے میں بتا رہا ہے. کأنک بالشتاء مقبلون، ترکیب کیا ہے، کیسی ہے، تھوڑا اعراب کے بارے میں. کأنک بالشتاء، کأنک بالدنیا لم تکن، اس کے تھوڑا اعراب کے بارے میں بتا رہا ہے، مطلب ہی کوئی نہیں باقی. وقد اختلف فی اعراب ذالک، ٹھیک ہے، بالتحقیق اس کے اعراب میں اختلاف کیا گیا ہے. بالتحقیق اس کے کأنک بالشتاء، کأنک بالدنیا، اس کے اعراب میں اختلاف کیا گیا ہے. فقال الفارسی الکاف حرف خطاب والباء زائدۃ فی اسم کأن، فارسی نے کہا ہے کہ کاف کأنک کی جو کاف ہے یہ حرف خطاب ہے،
والباء زیدۃ فی اسم کأنہ، با زیدہ ہے کأنہ کے اسم میں، یعنی بشتا کا انہ کا اسم ہے اور با انہ کے اسم پر کیا ہے؟ با زیدہ ہے. ایک یہ ہو گیا. وقال بعضهم الکاف اسم کأنہ، اور بعض نے کہا ہے کہ کاف جو ہے نا کأنہ کا کی کا، یہ کأنہ کا اسم ہے. توجہ، وقال بعضهم الکاف اسم کأنہ، بعض نے کہا ہے کأنہ کا اسم کاف ہے، کاف. وفی المثال الاول حذف مضاف، اور پہلی مثال میں مضاف کو حذف کیا گیا ہے. یعنی کون سی کأنہ کا بشتا؟ اصل میں یہ اے کأنہ زمانہ کا مقبل بشتا، ایک مضاف حذف ہے، کأنہ زمانہ کا ہے. ولا حذف فی کأنہ کا بدنیا لم تکن والا جو ہے نا آخری، یعنی کأنہ کا بالفرج آتر میں بھی مضاف حذف ہے، ٹھیک ہے، لیکن کأنہ کا بدنیا لم تکن میں مضاف حذف نہیں ہے. ولا حذف فی کأنہ کا بدنیا لم تکن میں، ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے؟ حذف نہیں ہے کہ آپ پیچھے کچھ کاف کے پیچھے کوئی مضاف وغیرہ کرو، نہیں. ولا حذف فی کأنہ کا بدنیا لم تکن بل الجملۃ الفعلیہ خبر، بلکہ یہ جملہ فعلیہ لم تکن جو ہے نا یہ خبر ہے. والباء بمعنی فی، با بالدنیا، با بمعنی فی ہے، وہی متعلقۃ بتکون، اور یہ متعلق بے تکون ہے. وفاعل تکون کیا؟ ضمیر المخاطب ہے. آگے قول اور بھی ہے. وقال ابن عصفور الکاف فی کأنہ کا زائدۃ کافۃ، ابن عصفور نے کہا کاف کأنہ کا کی زائدہ ہے، کافہ ہے لے کأنہ، ٹھیک ہے، لے کأنہ عن العمل، کاف زائدہ ایک کافہ ہے، ٹھیک ہے، کأنہ کے لیے عن العمل، عمل سے وہ کیا کر رہی ہے؟ کأنہ کو عمل سے روک رہی ہے. کأنہ کا زائدۃ کافۃ لے کأنہ عن العمل، کاف زائدہ کافہ ہے، کأنہ کو عمل سے روک رہی ہے. والباء زائدۃ فی المبتدا، با زائدہ ہے مبتدا میں، ٹھیک ہے. مطلب میرا تمام ہوا. وقد اختلف فی اعراب ذالک، میں کیا کہا؟ یہ جو کأنہ کا بالشتاء مقبل، کأنہ کا بالفرج آتن، کأنہ کا بالدنیا، اس کے اعراب کے بارے میں عزیزو بتایا ہے، اور اس میں تقریباً مختلف باتیں ہوئی ہیں. تین، ایک فارسی کا قول تھا، ٹھیک ہو گئی بات، اور ایک بعد نے کوئی بات کی تھی، ایک اور قول تھا ابن عصفور کا. موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.